اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج آپ کو ایک ولی اللہ کی کہانی سناتی ہوں۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی تو نہیں، پر میں کہہ جاتا ہوں کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس بات پہ گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و آشنا میرے ساتھ دستور کے مطابق چل نکلے۔ راستے میں سب میرے ساتھ دعا سلام کر کے مجھ کو رخصت کیا اور عزیز و رشتہ دار واپس لوٹ گئے، مگر ایک شخص جس کا نام زید تھا وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں نے ان کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ چلنے لگے ہو میرے ساتھ۔ میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح بھی جاتے ہو میرے ساتھ مت آؤ، جس راستے سے بھی جاتے ہو چلے جاؤ۔ اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہ آیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے تنزیہ کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید بیت اللہ کی طرف روتا ہوا چلا گیا۔ جب میں حضور پاک کی زیارت سے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپٹی تھی۔ زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید، بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو بیت اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر رونا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگار کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب لوگوں کا کعبہ الگ ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہیں جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چٹھی لے لو۔ اور پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، یہ شخص عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا۔ وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب جی چاہتا تو بڑے ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چھومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً کہیں سفر میں تھا، زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے بڑا رنجیدہ ہوا کہ میں ان کی تکفین میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی کہ وہ تو میری بکس میں محفوظ تھی، اور اب تو میں اور بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ صندوق میں منگوا کر دیکھا، جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔
اور رونے لگ گیا، روتے روتے سو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھی ہوئی، زرق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوے افروز ہے، اور ان کے چاروں طرف حوریں ہیں۔ اور قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نے مجھے دے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے، اور اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔